حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات کو پڑھنا ہو، آپ کے اقوال کو سمجھنا ہو، آپ کی سیرت کو پڑھنا ہو اور آپ کے بارے میں جاننا ہو کہ آپ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے بڑے دین کی خدمت کرنے والے تھے، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا موقف ہے کہ جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں وہ دین کے زبردست عالم تھے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے بارے میں اگر آپ نے پرکھنا ہو اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہو تو آپ کی تصنیف کشف المحجوب بہترین کتاب ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے کتنے پایا کے عالم دین تھے اور دین کی خدمت کرنے والے تھے اور دین کا درد رکھنے والے تھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا، پتہ نہیں کچھ لوگ کس منہ سے اولیاء کا انکار کرتے ہیں اور اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، داتا صاحب کی شان میں گستاخیاں بکتے ہیں، اولیاء کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان سے صادر ہونے والی کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس پر میرے درس جو ہیں وہ موجود ہیں، پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اولیاء کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ہے اور ان کی کرامات کا ذکر بھی قرآن مقدس میں بھی ہے۔ یہ ٹاپک ہو چکا، یہ موضوع ہو چکا۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فارسی میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، اور حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں چلا کیا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، اور جب معین الدین نے اپنی نظروں سے داتا صاحب کے مزار پر رب تعالیٰ کی انوارات و تجلیات کی بارش دیکھی نا تو آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، تو یہ شعر کس کا ہے؟ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب لاہور میں ڈیرہ لگایا نا جی، تو اس وقت کچھ لوگ اپنی جانوروں کا دودھ جو ہے وہ ایک راجے مہاراجے کو دیا کرتے تھے۔ وہ راجہ مہاراجا تھا، اس نے لوگوں میں یہ غلط فہمی مشہور کر دی تھی کہ جو مجھے دودھ نہیں دے گا نا اس کے جانور کے تنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، چند دنوں کے بعد وہ جانور مر جائے گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اسی راستے پر اللہ اللہ کر رہے تھے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا محمد کا فرمان پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک عورت وہاں سے گزری، اس نے برتن اٹھایا ہوا تھا سر پہ، دودھ لے کے جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مائیے بی بی بہنیں کو دودھ مینوں بھی پلا دے۔ اس نے کہا نہیں بابا جی، یہ تو میں راجے کو لے کے جانا ہے تے ضروری ہے، میں تانوں نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا، مجھے دودھ پلا دے، ہم تیرے لیے دعا کر دیں گے۔ اس نے کہا جی اگر بابا جی میں نے راجے مہاراجے کو یہ دودھ نہ دیا تو میرے جانوروں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، اور جب خون آنا شروع ہو جائے گا تو چند دنوں کے بعد میرا جانور مر جائے گا۔ اس نے کہا بیٹھ، دودھ مجھے پلا، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، نہ خون آئے گا نہ جانور مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کی برکت کی وجہ سے تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت ہوگی، تیرے جانور بھی بڑھ جائیں گے۔ اس نے کہا جی بابا جی ٹھیک ہے، آپ کو بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے دودھ پیا، الحمدللہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کو برکت عطا فرما۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ڈائریکٹ، ان کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ انہوں نے اگر کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اپنے معاملات سارے اللہ کے سپرد کر دیتے، اسی لیے تو ولی بنتے ہیں۔ ان کو زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ان کو کوئی
کوئی کام نہیں ہوتا، یہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی، وہ عورت چلی گئی، نہ خون آیا نہ جانور مرا، دودھ بڑھ گیا، برکت ہو گئی، وہ بڑی خوش ہوئی، لوگوں کو بتایا، عورتوں کو بتایا۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ آپ اس کو غرباء میں، فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، آپ خود نوش فرماتے، ان کے لیے دعا کرتے اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ بات پورے لاہور میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کو پتہ چلا ایک اللہ دا ولی، ایک بابا ہے جن نے میرے کول آن تو دو دیاں نو روک دیتا ہے۔ آپ دے کول آیا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کی برکت سے رب تعالیٰ نے تیرے فتنے سے ان لوگوں کو محفوظ فرما دیا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ مسلمان ہو گیا۔ آج بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی عرصہ مبارک لگتا ہے نا، تو وہاں پر گرد و نواح سے بہت سارے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ دودھ لے کے آتے ہیں، مخلوق خدا پیتی ہے، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ فیضان حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور کی سرزمین پر موجود ہے۔ لاہوری مانتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلاطین آ کے سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے مزار پر انوار پر چادریں چڑھاتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ ہی اتنی کی ہے۔ ہاں جی، آخر پہ بات یہی ہے، آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ ہی اتنی کی ہے، آپ نے رب کو اتنا منایا ہے، اتنا منایا ہے، اتنا منایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیا، اپنے قریب کر لیا ہے۔ اور جو رب کے قریب ہو جائے وہ ولی تو ہوتا ہے نا جی، ہاں جی، وہ ولی تو ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء کی عصمت کو بھی مانتے ہیں اور ان سے صادر ہونے والی کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کے صدقہ سے اور آپ کے ذکر خیر کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے مزار پر انوار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔